نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے۔ سورہ انبیاء ہم نے شروع کی تھی اور سورہ انبیاء کی ہم نے میرے خیال میں 21 آیات کا مطالعہ کیا تھا پچھلے والی سیشن میں، اور اگر اس کا ایک مختصر سا جائزہ تصویر کے طور پہ کیا جائے، جو چیزیں ہمیں اس میں سے ملی، اس میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ غافل اور لاپرواہ مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کا محاسبے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات عائد کرتے تھے۔ اس میں سے ایک الزام تو یہ تھا کہ یہ تو محض ایک بشر ہے اور بشر کو مانتے نہیں۔ ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ اگر یہ بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتا، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ رسول ہوگا تو بشر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کبھی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود ہی گھڑ لیا، تو کبھی وہ کہتے کہ یہ جو وحی ہے یہ شاعر ہے، یہ شاعری ہے، اور مطالبہ کرتے تھے کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں کو جو معجزات دیے گئے ہیں ایسی کوئی معجزات انہیں بھی دکھائے گئے۔ مشرکین مکہ کو منصب رسالت کی نوعیت کو سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ تمام رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تمام کے تمام انسان ہی تھے، اور چاہو تو تم اہل کتاب کے پوچھ لو، جن کے پاس کتاب پہلے دی گئی ان سے مشورہ کر لو۔ تمام رسول کھاتے پیتے تھے، ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، اور رسول سے کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے جب ایمان والوں کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر جب ایمان کی دعوت دی جائے تو وہ دعوت ان پہ اثر نہیں کر رہی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں اور جن بنیادوں پہ انہوں نے اپنی زندگی کو قائم کیا ہوتا ہے اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بڑا عجیب سا ہمیشہ سے رہا یہ معاملہ، رسولوں کے ساتھ بھی رہا، اللہ کے جتنے بھی چنے ہوئے لوگ تھے، اور آج بھی دائیوں کے ساتھ بھی ایک تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھایا، پہلے بھی تھا اور آج بھی۔ انسان تو انسان ہی تھا ہمیشہ سے، تو پہلے بھی یہی تصور تھا کہ اگر یہ رسول ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، اللہ کی دعوت دے رہا ہے، تو کھاتا پیتا بھی ہے، مارکیٹ بھی جاتا ہے، سب کچھ، وہ بیوی بچے بھی ہیں اس کے، تو یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے۔ ہم نے آج اس تصور کو اور تھوڑا کمپلیکیٹ کر دیا ہے، وہ تو اسی حد تک کمپلیکیٹ تھے، ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ڈال دی اس میں۔ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کچھ چیزیں طے کر دی کہ اگر دائی ہوگا تو اس کا ایسا مخصوص لباس ہونا چاہیے، اس کا مخصوص ایسا چہرہ ہونا چاہیے، اس کا لباس کے علاوہ اس کے کچھ مخصوص اس کے پاس علم بھی ہونے چاہیے، اور علم نہ ہو تو مخصوص ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی چلا رہا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ میں تو کیونکہ توحیدی کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ مکی دور کے اندر، تو اور مکی دور کے اندر یہ بات ہم نے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور بہت دفعہ ہماری اس سے گزر چکی ہے کہ توحید ربوبیت کے حوالے سے، یعنی اللہ کو رب ماننے کے حوالے سے ان کی توحید نمبر 1 تھی، کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ قرآن بڑا پڑا، من خلق السماوات والارض، پوچھیں ان سے آپ، وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو اس میں تو ان کی ٹاپ تھی۔ یہی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ ربوبیت کے حوالے سے اللہ کو بہت مضبوط مانتے ہیں، لیکن جب بات الوہیت کیا جائے، الوہیت یہ ہے بندے کے افعال جن کی بنا پر وہ رب اللہ ہے، وہاں پھر ہمارے بھی وہی مسائل جو ان کے قریش مکہ کو بتایا گیا کہ جو کتاب اتاری ہے اللہ نے، یہ دراصل یاد دہانی ہے تمہارے لیے، کچھ نہیں، یاد دہانی تمہارے لیے، یاد دہانی۔ اور یاد کس چیز کی، یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟
ہمیشہ یاد رکھیں ذہن میں، جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. میں آپ لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں ایک دن پہلے، پھر 24 گھنٹے پہلے ایک میسج بھیجتا ہوں، 10 گھنٹے پہلے ایک میسج بھیجتا ہوں. پہلے سے آپ اس جگہ پہ موجود ہوتے، آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو یاد دہانی کریں. اور اگر میں یاد دہانی نہ کراؤں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہ ہو کہ آج سیشن ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو جو کتاب اتاری ہے یاد دہانی ہے تمہاری، پہلے سے موجود ہے تمہارے پاس، سب کچھ موجود ہے، ودیت ہے تمہارے اندر بلٹ ان. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے فجور و تقوی کو جو ہے تمہارے اندر آلریڈی ڈالا ہوا ہے، اختیار دے دیا آپ کو. وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ یہ جو تخلیق کائنات ہے اس کا ایک مقصد ہے، کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اللہ نے کہا چلو ایک دنیا ہی بنا دوں، سورج چاند بنا دوں. مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے اصل؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک ہی مقصد ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ کی عبادت کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اس کی کوشش کرنا. کوشش. پورا قرآن آپ کو کہیں آپ سے رزلٹ نہیں مانگتا. پورا قرآن کا آپ مطالعہ کر لیں، اٹھا لیں اس کو، کہیں اللہ آپ سے نہیں کہتا کہ یہ کام کرنا اور یہ رزلٹ آئے گا تو میں تم کو یہ دوں گا، کبھی نہیں کہا. کوشش، کوشش ہونی چاہیے. اور جتنی کوشش ہوگی، اور اللہ اس کوشش پہ مجھے اور آپ سب کسی کو نہیں چھوڑے، سب کو پکڑے. اور وہاں تو یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہاں تو ساری چیزیں ادھر ہی ایک آیت آئے گی انشاءاللہ، اگر آج موقع لگا اور ہم پڑھ سکے. وہاں تو اوپن ہاؤس سیشن ہوگا. یہاں تو بچت ہو جاتی نا، ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے، ادھر چھپ گئے ادھر چھپ گئے. وہاں سب اوپن ہوگا. یہاں پتہ چلا انور صاحب آپ کے سامنے جو ہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن کی واز بھی کر رہے ہیں اور عربی گرامر بھی پڑھا رہے ہیں. انور صاحب اندر سے اصل کیا چیز ہے یہ تو آپ لوگوں کو اسی دن پتہ چلے گا. تو بس اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ. تلمزوا انفسکم، کہ دوسروں کی عیبوں کی جو ہے وہ عیبداری سے بچے. اور اللہ تعالیٰ خاص الفاظ استعمال کرتا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے عیبوں کو مت ظاہر کرو. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا ولا تلمزوا اخرى، تم دوسرے کے عیبوں کو نہ کرو. اللہ کیوں کہتا ہے اپنے عیبوں کو انفسکم؟ یعنی کہ ہر انسان کے اندر عیب ہے، کوئی انسان بھی بغیر عیب کے نہیں ہو سکتا. اور ہر دوسرے انسان کی آپ کے عیبوں پہ نظر بھی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دوسروں کے عیبوں کو نہ نکالیں تو کوئی آپ کے عیبوں کو نہ نکالے. اللہ کہتا ہے کہ انفسکم، اپنے عیب نہ نکالو. یعنی تم دوسروں کے عیب نہ نکالو تو تمہارے لوگ عیب نکالنا بند کر دیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جس نے پردہ پوشی کی کسی ایک مسلمان بھائی نے دوسرے کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. لیکن بچ نہیں سکتے، ہم ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ پردہ رکھ سکیں، ہم دوسروں کے عیبوں کو روک سکیں. نہیں، بہت مزہ آتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں بڑی انجوائے کرتا ہے بہت زیادہ. اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے والے اللہ سے غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، ہر وقت اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت سے نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے جو ہے آگے کی آیات کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے. بس اللہ عرش کا رب اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے.
سادہ سی اور موٹی سی بات ہے. کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. حتیٰ کہ کوئی ادارہ بھی اگر ہو اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس کا کرتا دھرتا صرف ایک شخص نہ ہو. کوئی ایک ہیڈ آف ہونا چاہیے. بلکہ گھر تک کا انتظام بھی اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک سربراہ ایک نہ ہو. اگر میاں بیوی بھی اقتدار کی جنگ ہو تو اس کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کارخانہ جو بنایا ہوا ہے اس کے سربراہ ایک سے زیادہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں. جو کہ ایک ایسی عام مثال ہے جس سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے. اور اس لیے یہاں زیادہ میں تفصیل میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا کہ اس کی آپ کو اگزامپل دوں. لیکن بس جو ایک شبہ ہے نا جو جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے وہ شبہ کیا ہے کہ عام عام زندگی میں جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی امیر ہو یا کوئی بڑی پوسٹ کا آدمی ہو یا بڑے لیول کا آدمی ہو تو اس تک کی رسائی لوگوں کی بڑی کم ہوتی ہے. ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی. پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہر ایک آدمی تو نہیں مل سکتا. پریزیڈنٹ سے بھی ہر آدمی تو نہیں مل سکتا. تو چند ایک لوگوں کی رسائی ہوتی ہے. تو وہ چند لوگوں کی رسائی ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس پرائم منسٹر سے یا اس بادشاہ سے یا اس پریزیڈنٹ سے ملنا ہے یا اس سی او سے ملنا ہے تو مجھے فلانے لوگوں کے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. مجھے اس کے ذریعے سے میں جاؤں گا تو میں نہیں پاؤں. بدقسمتی سے یہی تصور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لوگوں نے پیدا کر دیا. یعنی کتنی بڑی عجیب سی بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر مجھ سے آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں. تو یہ جو تصور ڈالا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر دو الہ ہوتے یا ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جاتا. آپس میں جھگڑا ہو جاتا. ایک کہتا ابھی سورج نکلنا چاہیے دوسرا کہتا نہیں نکلنا چاہیے. ایک کہتا آج بارش ہونی چاہیے دوسرا کہتا نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی جو ہے نا یہ کیٹیگوریکل آپ سمجھیں اسٹیٹمنٹ ہے. پھر کیا حال ہوگا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب. کیسی زبردست بات ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے سورہ نام میں اللہ فرماتا نا کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے. میں اور آپ شریعت کے پابند. اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ جس کو چاہے گا جنت دے گا. اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے. جس کے ساتھ جس طرح سے چاہے گا معاملہ کرے گا اس کو کون روک سکتا ہے؟ میں اور آپ پابند ہیں. مجھے اور آپ نے اپنی پابندی سے کر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مطلق بادشاہ ہے. کوئی اس کے ساتھ کوئی کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اسے تو کسی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت پرابلم ہی نہیں. وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے ہی نہیں. جبکہ اس کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی تمام چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ عام انسان ہو چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ جنات ہوں جو بھی ہوں تمام کے تمام اس کے آگے جواب دے ہوگے. تمام کے تمام. اور الہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی صفت میں یہ بات پائی جائے. اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم موردون. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو. بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. قل ہاتوا برہانکم ہے کوئی دلیل لے کے آؤ. بعض دفعہ آپ دیکھیں قرآن کی آیت کو میں جیسے کہتا ہوں نا اگر اخلاص سے آدمی اگر قرآن کی آیت کو
صرف پڑھے، اس پہ تدبر بھی نہ کرے، صرف قرآن کی آیت کو اخلاص کے ساتھ پڑھے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے. جب اللہ کہتا ہے کل ہاتھ برہانکم، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ سے کوئی واقعی کچھ کہہ رہا ہے کہ لاؤ دلیل لاؤ. کہاں ہے دلیل؟ لے کے آؤ. کدھر ہے دلیل؟ اگر تم کلیم ہے تمہارا، لے کے آؤ. یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی استعمال کی جب انہوں نے کہا کہ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان هودا او نصارا. جب انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر سوائے یہود کے اور نصارا کے، تو اللہ نے مان دیا کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو. کہاں ملے گی؟ کیسا ہو؟ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. بنی اسرائیل کے تو کوٹ اس میں آ گئے قرآن میں. آج کی اگر آج آ کے قرآن ہوتا، یہ ساری اسی امت کے کوٹ آپ کو اس میں ملتے. مجھے ایک آیا تھا نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ وہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں یہود کوئی چیز نہیں ہے، اور سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آج یہ آیت آتی تو آج اگر دور میں پڑھتی تو کیا کرتے؟ پھر آپ کیا کرتے؟ ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے. بریلوی اہل سنت کو پسند نہیں کرتا، اہل سنت اہل جماعت کو پسند نہیں کرتا، وہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا، وہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا. وہم یتلون الکتاب، پڑھتے سب ایک ہی کتاب ہے، سب ایک ہی کتاب ہے. کیوں؟ سب نے اپنی اپنی دکانیں بنا لی کہیں، ہر ایک نے اپنی جگہ پہ. یہ ہے میرے ساتھ والی کتاب اور مستقلوں کی دلیل. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، بس اسی وجہ سے منہ موڑتے. حق کو نہیں جانتے کا کیا مطلب؟ یعنی چیز سامنے آ گئی، دلیل سامنے آ گئی، پھر بھی دلیل سے انکار. بات مانتے ہیں پھر بھی ڈرتے، کیونکہ مفادات پھنس جاتے ہیں، بہت بری طرح سے مفادات ٹکرا جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. یعنی پہلے دو دلائل اللہ نے دیے عقلی دلائل جو اسباب توحید اور شرک کی ابطال پہ پیش کیے تھے. اب نقلی ذکر کیا، اب مطلب نقلی طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس اگر معبود ہے کوئی دلیل ہے ان رائٹنگ میں؟ کہاں ہے؟ کس رائٹنگ میں دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ یہ اتھارٹی کس نے دی ہے تو دکھا دو مجھے. یہ قرآن بھی موجود ہے جو میرے دور کے لوگوں، میرے آنے کے بعد والے لوگوں کے اعلامی کتاب ہے، تورات و انجیل بھی موجود ہے. تو پہلے سے لوگوں کے لیے رائے داد ان میں سے کوئی ایسی بات لکھی ہے کسی جگہ پہ؟ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے؟ کس بنا کے اوپر لوگوں نے یہ اپنا ایک خود ہی ایک فیصلہ کیا ہو کہ جی فلانا کام ایسا ہوگا تو اس طرح سے ہو جائے گا؟ یہ ہمارے علاقہ ہے. بار بار آپ دیکھیں کہ شاید بار بار جو ہم پوشن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر توحید اور توحید میں بھی آپ دیکھیں الوہیت کی بات. توحید کے اندر بھی یاد رکھیں توحید کے بھی دو سیکشن. ایک ہے اس کی ربوبیت، یعنی یہ اس چیز پر کہ یہ دنیا کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، کھیتوں میں سے اناج نکالنے والا اللہ ہے، سب اللہ. یہ اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ کا رب، اللہ کے اپنے افعال ہیں جن کے بنا پہ وہ رب. اور یہاں جو ساری ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ربوبیت بیس پہ نہیں ہو رہی، الوہیت بیس پہ، کہ میرا مانگنا کس سے ہے، میرا توکل کس کے ساتھ ہے، میرا سجدہ کس کے ساتھ، میری دعا کس کے ساتھ ہے، میری پکار کس کے ساتھ. یہ کس کے افعال ہیں؟ یہ اللہ کے افعال نہیں ہیں، یہ ہمارے افعال، یہ بندوں کے افعال ہیں. یہ وہ بندوں کے افعال ہیں جن کے بنا پر اللہ الہ بنتا. ہم نے کتنے ایسے الہ جو ہے وہ بنائے ہوئے آپ نے، کتنے الہ ہم نے ایسے بنائے لائنز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے ہیں جس زمانے میں تھے 360 بت کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں، اس میں بھی لوگ تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر جتنے بھی تھے میں کہتا ہوں 360 بھی اگر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرائمری کام کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے لوگوں سے ہاتھ جو اس میں ڈلے ہوئے تھے اس سے نکالے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے. اور پھر کیا ہوا؟ بعد کے لوگ آئے، انہوں نے وہی ہاتھ واپس اللہ سے لیے
اور دوبارہ مختلف لوگوں کو بانٹنا، یہی ہم نے عمل کیا۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ وہی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے فرماتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ آپ کو پتا ہے کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے، ایمان نہیں، ایمان گھٹے گا بڑھے گا، ایمان تبدیل نہیں ہو سکتا، عقیدہ تبدیل ہو سکتا۔ ایمان والے لوگ نہیں، عقیدے والے لوگ نہیں، کوئی زیادہ وہ نہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اسی کی طرف یہی وحی نازل فرمائے کہ میرے سوا کوئی معبود بٹا، یہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بس تم سب میری عبادت کرو۔ اور مشرکین لوگ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کی اولاد، اس کی ذات پاک ہے بلکہ سب اس کی باعزت بنتے، یعنی مشرکوں سے ایسی دلیل کے مطالبے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلیل لے کے آؤ، کیا ہے تمہارے پاس، ہمیں بھی پتا چلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرمائی کہ میں نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، ایک ہی وحی کی ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں آدم سے لے کے خاتم تک اللہ کا قانون اور اللہ کا پرنسپل تو ایک ہی ہے۔ ہاں جیسے جیسے وقت تھا، لوگوں کے ذہن تھے، تو شریعتیں تھوڑی تھوڑی فرق ضرور، کچھ معاملات کم کچھ معاملات زیادہ، لیکن بیسک رول تھا وہ تو ایک ہی تھا۔ سیدنا نوح نے بھی یہی بات کی کہ ایک اللہ ہے اور میری پیروی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے لے کر آخر تک آپ سارا موضوع آپ کو ایک ہی چیز ملے، اور جب کوئی کتاب میں ایسی چیز نہیں، کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں، تو یہ کہاں سے لے کے آ جاؤ؟ اب ان تمام آیات کو آپ تابع خاص سے ہٹ کے آج اپنے دور پہ سوچیں، بلکہ اپنے دور پہ نہیں اپنے آپ پہ فٹ کر کے سوچیں۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہو رہی ہے ہم سے، کہیں نہ کہیں تو کوئی معاملہ ہے۔ ایک اللہ کے سوا دوسرے معبود فرض کرنا کی واقعی دلیل کی بنیاد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام جو لا علمی کی بنیاد پر جو تصور بنا ہوا ہے، جو شفاعت کا تصور ہم نے بنایا، جو چھوٹنے کا، بخشنے کا، نیکی کے جو تصورات بنائے، پھر گناہوں سے پاک ہونے کے جو ہم نے تصورات بنائے۔ حج کرنے آدمی جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے، کہتا ہے بالکل 0 میٹر ہو گیا۔ کیسے 0 میٹر ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے کسی شخص کے 5,000 ریال کھا چکا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر چکا ہوں، اور میں جا کے حج کر لوں گا، میں کیسے 0 میٹر ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو میرے اللہ تعالیٰ کے اوپر حقوق تھے جو مجھے ادا کرنے تھے، جو میری نمازیں تھیں، میرے روزے تھے، میری زکوٰۃ تھی، یا میری کوئی اور ایسی چیزیں تھیں، وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو میں نے لوگوں کا مال کھا لیا ہے، یا میں نے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کی جو نافرمانیاں کی ہیں، میں نے جو لوگوں کے دل دکھائے ہیں، میں نے جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے معاف ہو سکتی ہے؟ تصورات، ہمارے تصورات ہی غلط ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر جب مزید ہم تڑکا لگاتے ہیں، ہم اس کو پبلسائز کرتے ہیں، کس بری طرح سے پبلسائز کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور آ گیا ہے، اور آپ دیکھیں فیس بک پہ لگا ہوگا یا کسی اور جگہ پہ لگا ہوگا، الحمدللہ ہم دوسرا حج کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ الحاج، پاکستان میں تو بغیر الحاج کر کے لکھا جاتا ہے خاص طور پہ، یعنی ایک سے زیادہ حج کر دیے میں نے۔ کبھی سوچے تو صحیح آدمی کی کر کیا رہا ہے، کیا یہ تصور، یہ تعلیم ہمیں ہمارے رسولوں سے ملی؟ کیا یہ تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی؟ کیا یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ ٹرانسفر کی اور صحابہ کے ذریعے ہمیں ملی؟
تاریخ پڑھے، آپ کو کوئی چیز سیرت پڑھے، آپ کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے کوئی واقعات، ایسی کوئی چیزیں ملتی ہی نہیں. ہر ہر اس میں آپ چلے جائیں، کسی معاملے میں آپ چلے، ہمارے نکاح کے معاملات آپ دیکھیں، بہت ریئر کیسز میں ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ مساجد میں ہو، اور جو نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے جو رسومات ہیں ان میں سے کون سی رسوم ایسی ہے کہ جس کی آپ کو کوئی دلیل مل سکتی ہے؟ ہی نہیں دلیل، دور دور تک نہیں. لیکن ہم اسی طرح سے کرتے چلے جا، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ عام زندگی کے معاملات ہوں، کھانے پینے کے معاملات ہوں، آنے جانے کے معاملات ہوں. کوئی ایک معاملہ مجھے بتائیں ایسا ہے کہ جو ہم قرآن اور سنت کی بیسس پہ کرتے. کبھی غور کریں ہم ان آیات کو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میرا تو اس پہ بڑا فرم بلیف ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو جتنا بھی آپ دیکھیں، آپ اس کو ضرور پڑھیں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا جو ہے نا وہ تعویل خاص نہ دیکھیں، تعویل خاص ضرور دیکھیں. اس سے آپ کو بہت چیزیں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں واضح بھی ہوتی ہیں. لیکن اپنے آپ کو تعویل خاص میں جو ہے نا ڈال کے بٹھا مت دیں، کیونکہ اگر آپ نے تعویل خاص میں اپنے آپ کو بٹھا لیا تو پھر آگے کیا بچے گا؟ آپ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے لیے کچھ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ خطاب جو ہے، اب دیکھیں نا وہی والی بات، یہ خطاب صرف مشرکین مکہ سے تو نہیں ہے. اب یہ خطاب آپ سوچیں آپ سے خطاب ہو رہا ہے، یہ انور کاندھی سے بات ہو رہی ہے، احترام الہی سے بات ہو رہی ہے، عابد حسین سے بات ہو رہی ہے. وہ پڑھے، اس کو پتہ چلے گا کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ میں کن پہ توکل کرتا ہوں، میں نے کس کو اپنے خدا بنائے، میں نے کس کس کو اپنا بت بنایا ہو. ہر آدمی نے اپنا بت خود تیار کیا ہو. یہ تصور ہمارے اپنے اندر سے بنا ہوا ہے. جس طرح سے ہے نا قرآن میں، کبھی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا؟ سب سے بڑا تو ہمارا سب سے بڑا جو بت ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، جس کو ہم نے بنایا ہوا. اسی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی گمراہی اپنی خواہشات کی پیروی ہے. یہ خواہشات کی پیروی ہے تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ خواہشات کی پیروی ہے نا کہ میرے پاس 1000 گز کا گھر ہو. یہ خواہشات کی پیروی ہے نا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک اپنے لیے بھی گاڑی ہو، اور ایک اپنی فیملی کے لیے بھی گاڑی ہو، اور ایک اپنے گھر کے لیے بھی گاڑی ہو. خواہشات کی پیرویاں ہی ہیں. اور جب آدمی اپنی خواہشات کے اندر الجھ جاتا ہے تو پھر جو اصل کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کب کرے گا؟ کہاں سے ملے گا اس کو وہ؟ اصل کام تو یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مجھے بات ہمیں بڑی زبردست لگتی ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کہ دین اگر غالب ہے سب کچھ کرو، دین کے لیے بھی کام کرو، اپنے لیے بھی کرو. لیکن اگر دین غالب نہیں ہوا تو تمہارے پاس تمہارا مال ہو، تمہاری جان ہو، تمہارا علم ہو، تمہارا عقل ہو، اس کا صرف منیمم لیول اپنے اور اپنے گھر پہ استعمال کرو گے. باقی کل کا کل اس کو غالب کرنے کے لیے، اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے. بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں وہ کہ اگر ایک خیمہ ہے، اگر خیمہ کھڑا ہوا ہے تو اپنی قوت صرف کر دو کہ وہ خیمہ ہمیشہ کھڑا رہے. اور اگر خیمہ گرا ہوا ہے تو اپنی قوت صرف کر دو کہ وہ کھڑا ہو جائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم خیمہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو صرف خیمے کے سائے میں سے کبھی گزر کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا. چھوٹی موٹی چیزوں کو کر کے ہم اپنی جو ہے نا خوشیاں سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ایک جگہ پہ، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا ایسی سمجھ لیا کہ تم کو جنت مل جائے؟ ابھی تو ہم نے تم کو کچھ آزمایا ہی نہیں. میری اپنی پریکٹک زندگی میں 55 سال میری عمر ہے سر. 55 سال میں پہلی دفعہ میں نے وہ آیت دیکھتا ہوں تو جس کا ہم پچھلے 6-7 مہینے سے موازنہ کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ دیکھا.
باقی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آئے ہوں گے زندگی میں، بہت ساری آئی ہوں گی، تکلیفیں بھی آئی ہیں، مشکلیں بھی آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے آج کوئی ایسی تکلیف نہیں، نہ مال کی کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی جان کی تکلیف ہے، صحت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ماشاءاللہ حیات ہے، بہن بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا سچویشن کہ میری بچی پاکستان میں بیٹھی ہے پچھلے 9 مہینے سے، نہ وہ آ سکتی نہ میں جا سکتی، نہ میں اپنے والدین سے ملنے جا سکتا. سب چھوڑ دیں، ہم جدہ شہر میں رہتے ہیں، آپس میں دوستوں میں نہیں مل سکتے. کیا سچویشن لے آیا اللہ، کیا کیا مجھے بتائیے. خود اندر سے خوف ہے، اللہ نے کہا تھا میں خوف سے ڈر، میں خوف سے کروں گا، اپنے خوف ہے. بیوی بچوں کو بولو چلو کھانا کھانے چلتے ہیں ریسٹورینٹ پہ، یا بیوی منع کر دی گی بچہ منع کر دے گا. خوف سامنے ہی ہے نا، ہمارے سامنے. ایسی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں، اور پتہ نہیں کس جگہ پہ لا کے کھڑا کرے گا. اپنے اوپر رکھے نا آیتوں، یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ آیت نمبر سمجھیں آپ 22 سے لے کے جو شروع ہو رہی ہیں 29 تک، ایک ایک آیت کو اپنے اوپر لگا کے رکھیں. آپ یقین مانیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ خود ہلیں گے، آپ بولیں گے میں کیا کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیں سر کہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، انفاق کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، یا کچھ کم کرتا ہوگا کوئی زیادہ کرتا ہوگا وہ فلانا، اس سے کام بن جائے گا. نہیں، اس سے کام نہیں بنے گا. وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ کے اوپر، میں ان صحابی کا نام بول کے ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے اتنی مشکل میں کب مدد آئے گی اللہ کی. وہ آپ کو پتا ہے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ان کا شاید نام تھا خباب، سیدنا خباب شاید نام. انہوں نے کہا کہ تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، ہم سے پہلے وہ لوگ آئے تھے کہ جن کو کیا کہتے ہیں اس کو، لوہے کے جو ہوتا ہے نا، جیسے کنگھی ہوتی ہے نا ہماری، تو لوہے کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے آگے جو نا کنگھی کی طرح دانت ہوتے ہیں، ان کو اس سے چیرا جاتا تھا. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسے کبھی حال آ جائے. ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے وقتوں سے بہت دور رکھے. بہت کمزور لوگ ہیں، ہمارے پہ کچھ طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے ہمیں عقیدے سے کوشش کرتے ہیں ہم سب. میں تو سب سے زیادہ کرتا ہوں کہ اس عقیدے سے باہر نکلیں، اور ایمان باقی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا توکل بھی کامل کا کامل اللہ کی ذات پر. ہماری ہر چیز، میں بھی 2-3 دن پہلے وہ حدیث بھی میں نے پڑھی. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کسی نے وہ بھیجا تھا، کلپ بھیجا تھا، پھر میں نے حدیث بھی نکال کے دیکھی کہ جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہے اپنا اللہ کی ذات سے. کتنی بڑی بات. ہم میں سے کسی نے آج تک مانگا ہوگا؟ کسی نے نہیں. کیا ہو سکتا ہے کسی نے مانگ بھی لیا. بہرحال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. کسی بات میں اللہ پر پیشی دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرما پر کاربند ہے. یہ آیت بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی جو ہے یہ بھی فرشتوں کے سے ریلیٹڈ کیا، اور پیچھے بھی ہم کر چکے. یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ دو وجوہات تھیں ان کی بنیادی، جن کی بنا پر وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک یہ کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی ہماری سفارش اور اللہ کے حضور ہمارے قرب کا ذریعہ بنے گا. اور جیسے وہ اور قرب کا ذریعہ کا تو آج ہمارے یہاں بہت کامن ہے. سورہ زمر میں بڑی خوبصورت آیت ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف جو ہے نا ان سے ہم عبادت تھوڑی کرتے، ہم تو بس قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں وہاں تک لے جائیں گے. تو وہی آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ جو چاہے زندوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ جن کی اس قسم کی ایسوسیشن ہے، کوئی آدمی آپ سے نہیں کہتا کہ میں ان سے مانگ. آپ اگر کسی کو بلا لیں، ہر آدمی آپ سے یہ کہے گا کہ میں اس سے مانگنے تھوڑی جاتا ہوں.
بزرگ ہیں، میں ان کی دعا کرنے جاتا ہوں، دعا کرنے جاتا ہوں، گھر سے بیٹھ کے دعا کرنا. تم 500 کلومیٹر ڈرائیو کر کے یا 500 کلومیٹر دور جا رہے ہو، تم کیا کیوں جا رہے ہو؟ اور اگر تم نے قبرستانی مطلب آپ قبر پہ ہی جا کے دعا وہ کرنی ہے ان کے لیے، تو قبرستان بھرے پڑے، وہاں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ تو بیس لائن سب کی یہی ہوگی کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان سے جو ہے قرب حاصل کرنا، باقی کچھ بھی نہیں. ہم کو ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان سے کو مانگنے تھوڑی جاتے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کی جس سے اللہ خوش ہو. وہ تو خود حیبت الہی سے لرزاں و ترسا ہے. یعنی جن کو تم نے اپنی سفارشی بنائے ہوئے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے سفارش کریں گے، ان کا تو خود یہ حال ہے. تو تم کس بنا کے اوپر تمہارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ تمہاری سفارشی ہو جائے گی یا تمہاری سفارش کی جائے گی؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب اللہ نے جس طرح سے کہا کہ اللہ کا اذن سے ہوگا، تو اللہ کے اذن سے تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ وہ ہے کہ تمام انبیاء کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کریں گے. ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ جن سے بہت محبت کرتا ہوا، جن کو اللہ درجات دینا چاہتا ہوا، ان سے بھی اصل سے وہ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے فرشتہ ملائک بھی کریں. جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں نا اپنے نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے، وہ سب اپنی جگہ پر قائم و دائم. لیکن اس کو بنیاد بنا کے، اس کو بیس لائن بنا کے اگر ہم یہ سوچیں اور ہم یہ کریں، یہ زیادتی ہوتی، یہ کافی بڑی جو ہے نا اس کے اندر زیادتی کا معاملہ ہے. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں، ہم اسے دوزخ کی سزا دیں. ہم ظالموں کو اسی طرح سے سزا دیتے. یعنی ان فرشتوں سے میں بھی اگر کوئی کہے، اب یہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر فرشتے ایسا کہہ دیں، اور کسی جگہ پہ اللہ نے کہا کہ اپنے نبیوں کے بارے میں بھی، انبیاؤں کے بارے میں کہ اگر یہ وہ ایسا کہہ دیں، اللہ تعالیٰ بیسکلی ان کے تھرو ہمیں میسج پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تھرو ہمیں میسج پہنچاتا ہے کہ توحید میں جب الوہیت آئی تو وہاں اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، میں آج دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے تذکیر کی بنا پہ کرتا ہوں کہ یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ الوہیت کا معاملے کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے پرائرٹی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر اللہ آپ کے لیے پرائرٹی نہیں ہے نا، تو آپ کو دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، اللہ نہیں مل سکتا. اللہ نہیں ملے گا آپ کو. دنیا میں جو آپ کو کچھ مل رہا ہے نا، گھر، گاڑی، بنگلہ، بیوی، بچے، مال، جو کچھ مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کو. وہ آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہوا وہ مل رہا. کیونکہ اگر آپ کی بنیاد یہ ہے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں یا کوئی میں اچھے کام کر رہا ہوں جن کی بنیاد پہ مجھے مل رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جو کافر ہے اس کے بارے میں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، پورا مچھر بھی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی ایک کافر کو پانی کی بوند نہیں ملتی. تو دنیا میں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں مل رہا، وہ ہماری نمازوں سے، ہمارے انفاق سے، کسی چیز سے نہیں مل رہا. اگر نمازوں سے اور انفاق سے اور ان چیزوں سے ملنا چاہیے تو آج تو دنیا کے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی، دنیا کے پہلے 5 آدمی تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. امیزون والا بھی ہے اور بل گیٹس بھی ہے اور پتہ نہیں دوسرا بھی ہے. سارے کون ہیں؟
یہ کیا نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں جو آپ کو مل رہا ہے وہ تو جو لکھا ہوا ہے، جس کے لیے جو لکھا ہوا وہ دے گا. اور یہ تو آپ کو فرق گھروں میں ملیں گے. دو سگے بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک اربوں پتی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سڑک پتی ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد. تو پھر یہ فرق تو ایک گھر میں ملتا ہے آپ کو. اسی لیے اللہ نے کیا بولا تھا، تمنا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. تو اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے نا کہ فرشتوں کے معاملے سے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دعویٰ اگر میں سے کر دے تو ہم اس کو سزا دیں گے، اس کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہمارے حکم کے علاوہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے، میں نے ہمیشہ کہا نا، اللہ تعالیٰ جب اس قسم کے جب اسٹیٹمنٹس آتے ہیں نا، یہ یونیورسل ٹروتھ اسٹیٹمنٹ جس کو میں کہتا ہوں، یہ بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، میں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ اگر میں اس آیت کو اس طرح سے لے لوں تو وہ آیت تو غلط ہو گئی، جہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو صرف جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس قسم کے کام کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہمیں بیدار کرنے کے لیے، سمجھانے کے، یعنی توحید میں اور توحید میں الوہیت کے اندر اللہ کا معاملہ بہت ہی کلیئر ہے. اللہ نے وہاں کسی قسم کا کوئی ہکپ نہیں رکھا ہوا اپنے پاس. بہت کیٹیگوریکلی اللہ بہت واضح کرتے. ہم نے نوح کے بیٹے کے بارے میں دیکھا، کیا آیا تھا؟ اللہ نے کہا نادان مت بنو، یہ تمہاری ضروریتوں میں سے نہیں ہے. دیکھ چکے لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، سب ہمارے سامنے. تو نسبی معاملہ نہیں چلے گا. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، آ جاؤ. انتظار کرتا ہے اللہ ہمارا. ہم ہی بدنصیب ہیں جو اس کے پاس جاتے ہیں. ہم ہی بدنصیب ہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں دوسری اپنی کمٹمنٹس بہت ہیں. کسی کو میچ دیکھنا ہے، کسی کو ٹی وی دیکھنا ہے، کسی کو سپر مارکیٹ جانا ہے، کسی کو شاپنگ کرنی ہے، کسی کو فلانا ہے، کسی کو ڈمکانا ہے، کسی کو فیس ٹائم پہ بات کرنی ہے، کسی کو ایمو پہ بات کرنی ہے، کسی نے یوٹیوب پہ کچھ دیکھنا ہے، کچھ بھی ہے. آپ تو انتظار کرتا ہے. ہم پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا وقت آئے گا جب ہم یہ کام سارے کریں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے. ہم تھک، اللہ نہیں تھکے گا. اللہ کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو پرائرٹی، اگر اللہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے نا، اللہ آپ کو نہیں مل سکتا. اللہ آپ کی پرائرٹی بنے گا ہی اسی وقت جب آپ اللہ کو اس کی پوری الوہیت سے اللہ کو الہ مانیں گے آپ، تو یہ آپ کی پرائرٹی بنے گا نا. جب میرا کامل توکل اس پہ ہو، میری پکار اس کے ساتھ ہو، میری دعا اس کے ساتھ ہو، میری ہر خواہش اس کے ساتھ ہو، جب میں سب کچھ اللہ کے ساتھ اپنا بنا دوں گا. لا حول ولا قوت ہم کہتے ہیں، منہ زبان سے ایسے ہی نکالتے ہیں بس، لا حول ولا قوت. لیکن لا حول ولا قوت کو اگر اس کے صحیح معنی کے ساتھ آپ مفہوم کریں تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قوت، جو آپ کو اختیار دیا ہے، وہ سارے کے سارے اٹھا کے آپ نے اللہ کے ہاتھ میں دے دیے نا واپس. تو جب آپ نے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا اور اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو چھوڑ دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ پرائرٹی بنائے، اللہ کو پرائرٹی بنائے. اور اللہ پرائرٹی نہیں ہے تو یاد رکھ لیں، آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے دنیا میں، اللہ نہیں مل سکتا. یہ طے بات ہے. دنیا میں آپ کو ساری چیزیں دے گا اللہ، گھر، گاڑی، بنگلہ، بیوی، بچے، 2 بیویاں، 4 بیویاں، جس کی 4 کی خواہش ہو 4 بھی دے دے گا. سب کچھ مل جائے گا، وہ لکھا ہوا ہے. وہ جو کچھ آپ کو مل رہا لکھا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. ہم پھر یہی کہتے کہ یہ تو میرے اپنے علم سے آئے. وہ سورہ زمر کی کیا آیت ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا. جب اس کو پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. اور جب ہم اس کو دور کر دیتے ہیں اپنی نعمت سے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ قَالَ أُوتِيتُهُ، مجھے تو یہ ملا ہے عَلَىٰ علم. پھر آدمی فتوے لگاتا ہے نا کہ میں مسئلے میں تو بہت آ گیا تھا، لیکن بس پھر اس کے بعد میں نے یہ والا اسٹاک خرید لیا اور اس کو آدھے میں کر دیا اور اس کی ایسی میں نے پلاننگ کی اور میں نے فلانا ایسا کر دیا. پھر بڑی بات
جب تک نہیں حل ہوتا نا پھر اس کی طبیعت دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر وہ ہر اذان سے پہلے مسجد کے باہر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس سے دور کر دی ختم ہو. بلکہ سورہ زمر میں تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا، یہ آیت اسی طرح سے آیت دو مقام پہ آئی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہ اسی الفاظوں میں سورہ زمر میں دو جگہ پہ آئی. اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی طرح سے فرمایا کہ وہ جب ہم دور کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ان کو پکارنا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے پہلے پکارتا تھا. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب وہ دور کر دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو اپنے علم سے ہے. بہت کمال کی آیت ہے، سیم فارمیٹ ہے، سیم میسج ہے، لیکن ایک جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوبارہ اسی کو جس کو پکارتا تھا پہلے اسی کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے کہ میرے اپنے علم سے ہے. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ جو رتقہ ہے اس کے معنی بند ہونے کے ہیں، اور فتق کے پھاڑنے کے، کھولنے کے اور الگ الگ کرنے کے. یعنی آسمان اور زمین جو ہے وہ ابتدائی مرحلے کے اندر بالکل ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کے اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی، اور زمین بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب ہے کہ آسمان سے پانی بھی برسنے لگے اور زمین سے سبزیاں بھی. اب اس کو آپ دونوں معنی میں لے سکتے ہیں. ایک معنی میں اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب دنیا بنی تو اس معنی میں بھی لے لیں کس طرح سے پھر آسمان سے پانی ہو رہا ہے. اور آج آپ ایک دوسرے طور سے بھی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ ساری چیز تخلیق کرتا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ جس طرح سے اناج زمین سے نکلتا ہے، کبھی غور کیا بیج جو ہوتا ہے، جو ڈلتا ہے بیج، اس کو کبھی آپ نے دیکھا اس کی کیا ویٹ ہوتا ہے؟ کوئی ویٹ نہیں ہوتا. وہ بالکل نرم مٹی میں ایسے ایسے کھودتا ہے، اوپر ڈال دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. سوچیں وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے، ذرا کیسے نکلتا ہے، کون نکالتا ہے؟ یہ چیزیں تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں خود. کیا ہمارے لیے معجزہ نہیں ہے؟ کون نکالتا ہے اس زمین میں سے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کون نکالتا ہے؟ ابھی شام میں تھوڑی دیر کے لیے نکلا تھا مغرب کے بعد، تو میرے خیال میں ڈسٹ اسٹارم جیسا لگ رہا تھا، اور مٹی بھی بہت اڑ رہی تھی، ہوا بھی بہت چل رہی تھی. میں نے یہی کہا شاید اپنے اس دانش کے لگتا ہے جو ہے نا بارش کی کچھ آمد ہوگی، کچھ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے. وہ عجیب سا لگ رہا ہے. ابھی جب عشاء پہ گیا تو کچھ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، کر سکا کوئی نہیں کر سکا. اس نے جب کرنی ہوگی کر دے گا. یہ قدرتیں ہمارے سامنے ہیں، دن رات چلتی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہم سے ہی تو کہتا دیکھتے نہیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. یعنی اگر زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جو ہے نا وہ ہلتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین میں رکنا ٹھہرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں رہتا. اور ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کے اس کو ڈولنے سے بچا دیا. یہ پہاڑوں جو ڈلے ہوئے ہیں نا اس زمین کو روکے ہوئے ہیں، اس کی مثال اسی طرح سے کہ کبھی آپ ٹائر کی ویل بیلنسنگ کرانے گئے تو آپ نے دیکھا وہ ٹائر کی جب ویل بیلنسنگ کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ویٹ ہوتے، اس کو ریم کے ساتھ ٹھک ٹھک لگاتا ہے، چلاتا ہے، پھر اس کی بیلنسنگ کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا بیلنسنگ ہے، نہیں تو یہ ہلتے رہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے جب قیامت کا نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے کیا کہا، پہاڑ کو اٹھا لیا جائے. جب پہاڑ اٹھا لیا جائے گا زمین جو ہے نا بالکل ہی ہلتی جلتی رہے گی، ایک دم فلیٹ
एकदम हो जाएगी। और आप सोचें फिर कितनी बड़ी आपको जमीन लगेगी। वजअलना अस्समाअ सक़्फ़न महफ़ूज़न वहुम अन आयातिहा मुरिदून, आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं देते। यानी महफूज छत जिस तरह खेमे और खैमों की छतें होती हैं, घरों की बिल्डिंगों की छतें होती हैं, और या इस मानी में महफूज कि इनको जमीन पे गिरने से रोका हुआ। और आप देखें तो सही कुदरत, ये आपका एक 50 गज का घर हो ना सर, 50 गज का घर हो तो कम से कम 4 सुतून पे खड़ा होता है वो, कम अज कम। वो पता नहीं कितना सरिया और कितनी सीमेंट डाला जाता है, और नीचे प्लिंथ अलग डाली जाती है। और अगर कुछ ऐसे इलाके हों जिनकी जमीन बहुत नरम होती है तो उसमें तो नीचे भी पहले सीमेंट भरी जाती है ठीक ठाक। ये आपने पुलों को देखा, जो पुल खड़े होते हैं तो उनकी भी नीचे के बेस के स्ट्रक्चर्स देखे हैं आपने कैसे बने। अभी एक हमारे तहलिया का जो पुल बन रहा है, पता नहीं लास्ट टाइम तो थोड़ा से पहले मेरी नजर पड़ी थी, अभी भी कुछ 600-700 दिन है। यानी मेरे ख्याल में 1-1.25 साल तो हो चुका है, मजीद मेरे ख्याल में इतना टाइम लगेगा। और ये अल्लाह ताला ने आसमान बनाया हुआ है। अल्लाह ताला कहता है 7 आसमान है और आज तक एक आसमान नहीं देख सकते। देखें कुदरत अल्लाह की, क्या खूबसूरत खजूर देखें आप, और खजूर का साइज भी देखें माशाल्लाह। और फिर आप इस खजूर को अगर खोलते हैं तो अल्लाह ताला ने इस खजूर के हवाले से, मैं खजूर सामने आगे तो बता रहा हूँ, इस खजूर को अगर आप देखें इसमें 3 चीजें आपको नजर आएंगी सर। आपने देखा ये इसके ऊपर एक झल्ली है, ये मैं आपके सामने उतारता हूँ, ये एक झल्ली है, ये एक आपको कवर नजर आया आपको। और इसके बाद इसके अंदर आपको एक फतील नजर आया, ये धागा निकल नहीं रहा अभी मुझसे, फतील धागा। और फिर आपने देखा यहाँ एक डॉट है, तो ये कमतीर कहलाता है, ये कमतीर कहलाता है। ये धागा जो है ना ये फतील कहलाता है। और ये जो डॉट है ना, मैं इसका नाम भूल गया मेरे दिल से, 3 नाम दिए अल्लाह ताला ने कुरान में जी। अल्लाह ताला कहता है इसके बराबर भी जुल्म नहीं करूंगा मैं। कोई हैसियत है इसकी? मुझे बताइए, जो मैंने ये आपके सामने निकाला, इसकी कोई हैसियत है? लेकिन अल्लाह ताला ने अरब, इनसे अरब की तो खुराक थी, ये इसी की मिसाल से समझाया इनको। सुभान अल्लाह। हजूर सामने आ गए तो मैंने इररिलेवेंट बात आपके साथ कर दी, लेकिन हो सकता है। तो बुनियादी बात सर ये कि आसमान 7 आसमान है, अल्लाह कहता है 7 आसमान, और वो भी अल्लाह कहता है तय बता इस तरह से है कि उसमें कोई शिगाफ भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, पहला आसमान हम नहीं पकड़ सके। ये आसमान खड़े कैसे, कैसे खड़े हैं सब? मेरे ख्याल में सूर्य लुकमान क्या, लुकमान नहीं है, रिजैन से निकल गई। सूर्य लुकमान में ही, हाँ सूर्य लुकमान में ही है। अल्लाह ताला ने कहा हमने आसमानों को खड़ा किया बगैर आमद, बगैर किसी सुदूर। बताइए, अल्लाह ही कर सकता। छत है आपके सामने, सोचिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मैं देखता हूं अगर तुम देखने लग जाओ, जो मैं सोचता हूं अगर तुम सोचने लग जाओ, तो तुम अपने जायज हलाल कामों से भी बच जाओगे, डरोगे। आसमान पर एक बालिश का फासला नहीं है कि फरिश्ता सुजूद में या कयाम में खड़ा होगा। कितना फरिश्ता होगा अल्लाह, मुझे बताएं तो सही, कितना फरिश्ता होगा अल्लाह? जब 70,000 फरिश्ते पूरी एक सूरत लेके उतर सकते, 70,000 फरिश्ते। सूरह अनाम के बारे में आता है, सूरह अनाम के बारे में, 70,000 फरिश्तों के उसके अंदर उतरी थी। इतने फरिश्ते अल्लाह के पास। और कितने फरिश्ते होंगे? 2 तो हर एक के साथ बैठे हुए, 2 तो ये बैठे हुए ही हैं। फिर अल्लाह कहता है कि आंख की हिफाजत के लिए फरिश्ते। फिर अल्लाह कहता है, ये सूरह अनाम में ही आप पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ ही है सूरह अनाम में, कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते रखे हुए।
इतना फरिश्ता है, ये फरिश्ता कहीं ना कहीं रहता ही है ना, यहाँ भी रह रहा है, यहाँ भी, इसी तरह आसमानों पे भी होगा। हो सकता है ये जो फरिश्ते होते हैं उनकी ड्यूटियां भी चेंज होती रहे। जरूरी नहीं कि दो फरिश्ते फिक्स कर दिए ए एंड बी अंदर काम दिखे, हो सकता है इनकी भी ड्यूटियां चेंज होती रहे। तो ये ऊपर ही रहते होंगे ना, कभी गिर जाए आसमान, गिरा कभी? खुलेगा आसमान इसके लिए जो ईमान है। और बाकी जिन्होंने अल्लाह की आयत के साथ इनकार किया, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुले। बड़ी सख्त आयत है, सुना रहा हूं। तो अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि ये आसमान जो है ना, ये भी अल्लाह ताला ने बनाया। हम इसकी कुदरत को वमा कदर अल्लाह हक़ क़द्रिही, हमने कदर ही नहीं की अल्लाह की, हमने कहा हक। असल बात ये दो आयत, दो मुकाम तो मुझे याद है जहाँ ये आई है, सूरे अनाम में भी आई है और सूरे जुमर में भी। मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा भी आयत कहीं और आई है। वहुव अल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वो अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने मदार में तैरता फिरता है। यानी रात को आराम और दिन को माश के लिए बनाया, सूरज को दिन की निशानी, चांद को रात की निशानी बनाया, ताकि महीनों और सालों का हिसाब किया जाए, जो इंसान की अहम जरूरियत है। और फिर हर चीज अपने मदार में तैरता फिरता है। यानी एक चीज तो ये भी पता चलती है इससे कि कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, हर चीज हरकत में है, हर चीज हरकत में। और ये युसब्बिहून, ये सब्बा युसब्बिहू तस्बीह, ये इसका बुनियादी माना है तैरना। तो हम जो ये कहते हैं ना तस्बीह तस्बीह तस्बीह, तैरना क्या है? आदमी तैरता है ना, पानी में तैरता है ना, आप स्विमिंग पूल में बैठे हो, समंदर में हो, जहां भी तैरते हो, तैरने के लिए क्या करना पड़ता है? आप थोड़ी देर के लिए तो स्टैंड स्टिल हो सकते हो, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? आपको हाथ पैर चलाने पड़ेगा। जब तक हाथ पैर आप चलाएंगे नहीं, आप तैर नहीं सकते। तो तैरने के लिए करना क्या पड़ता है? हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। तो इस मदार में रहने के लिए भी, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कि हर वक्त उसके साथ तैराकी करनी पड़ेगी, यानी उसके साथ हर वक्त तस्बीह का मामला जारी और सारी रखना। ये तस्बीह कौली भी होनी चाहिए, और जितनी ये कौली हो उससे ज्यादा ये अमली होनी चाहिए। यानी अमली इस सेंस में कि जो भी आप अस्कार पढ़ते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, उसको उसके माना से समझ के पढ़े और कोशिश करें कि उसी हिसाब से करने की भी कोशिश। जैसे मैंने भी आपसे कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब ला हौल वला कुव्वत आपको उमूमन जो है ना, हम तो उससे पढ़ते हैं जब कोई बात बुरी कर दे, कोई फलानी चीज हो जाए, या फिर गधा अगर घोंचू घोंचू कर दे तो हम पढ़ लेते हैं। कि असल काम इसके लिए तो है ही नहीं है इसका। तो ये है कि आपने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, तमाम अपनी ताकत, अपनी हर चीज आपने कहा कि ये है ही नहीं मेरे पास। तो इसी तरह से जो भी जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप समझे तो उसे कह क्या रहे हैं, फिर उसको महसूस करें। और जब आप महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अमल में भी कहीं ना कहीं झलकी की जरूरत। कोई आपसे नहीं कहता सर, कोई आपसे नहीं कह रहा कि मैं और आप जो है ना साहबा कराम की तरह हो जाए। कोई आप ना मतलूब है ना आपसे कहा जा रहा है। जो मतलूब चीज है वो कोशिश है। कोशिश होगी कितनी और इसको डिफाइन कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा, ये $1,000,000 क्वेश्चन। अल्लाह ताला कहता है ना कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को भी जो है उसकी वुसअत से ज्यादा जो है ना वो तकलीफ नहीं देता। जितनी उसकी ताकत है उससे ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। ये डिफाइन कौन करेगा, इसको एस्टिमेट कौन करेगा, इसको वेट कौन करेगा कि वो है कितनी? ये है असल में इंपॉर्टेंट बात, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो डिफाइन कौन करेगा कि वो है क्या। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी। क्या अगर आप मर गए तो हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए रह जाए? यानी यहाँ भी अल्लाह ताला ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएगी। क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ भी कहा
اور سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے الفاظ استعمال کیے. سورہ زمر میں تو اور زیادہ اس طرح سے استعمال کیے, انک میتون و انہم میتون, یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی. کیوں ڈیفائن کرتا ہے اللہ؟ کبھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. یعنی ایک دن سب نہیں مر جانا, مطلب موت تو ہر انسان کو آئے گی, سب کو, ہر شے کو آنی ہے. کلن, ہر جان کو, ہر جاندار کو موت آنی ہے. اس سے کوئی نبی, کوئی رسول اس سے مستثنا تو نہیں, کوئی بھی مستثنا نہیں. اور کوئی بھی انسان ہو وہ ہمیشہ والا تو اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں, ہمیشہ رہنے والی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہمیشہ رہنے والی چیز تو اللہ کی ذات ہے. تو احساس نہیں کرتے اس کا ہوگا کیا. تو جنہوں نے, اب آپ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے تو پھر مجھے بتائیے, یہ مشکل کشا جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے, چاہے وہ زندوں کی شکل میں یا مردوں کی شکل میں, یا حاجت روا جن کو ہم نے بنایا ہوتا ہے, کیا بنیاد ہے, اتنی کھوکھلی ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم, لے آؤ اگر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس, ان کنتم صادقین. اور جب یہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر جب یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آتا ہے نا ان کنتم صادقین, تو اس کا صرف معنی یہ مت نہیں کہ اگر تم سچے ہو, اس کو اس طرح سے نہیں کہ تم کر ہی نہیں سکتے. اللہ چیلنجنگ کرتا ہے, چیلنجنگ بات کرتا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا, ہم بدترقی امتحان تم میں سے ہر ایک کو بھلائی برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں, اور تم سب نے ہماری طرف لوٹا جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ جتنے بھی مصائب آتے ہیں, خوشیاں آتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, کبھی صحت ہے, فراخی ہے, تنگی ہے, فقر ہے, مال ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانے کے لیے, اللہ آزمانے کے لیے کرتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ کون, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ خالی لے کے آزماتا نہیں. پوچھیں ان لوگوں سے جن کے 4 یا 6 یا 8 بچے, ان ماں باپ کے پاس بھی جائیے, وہ بھی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں. اور جائیے ان ماں باپ کے پاس بھی جن کے پاس ایک اولاد ہے. جائیے ان ماں باپ کے پاس جن کے پاس بہت مال ہے, وہ بھی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں 4 آدمیوں میں تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ان کی اولاد دعا کر رہی ہوتی ہے کہ باپ مر جائے تو جائیداد بڑھ جائے. جائیے ان لوگوں کے پاس بھی جن کے پاس صبح کھاتے ہیں تو 3 دن کے بعد تک کا نہیں پتا ہوتا. اللہ کو آزمانے کے بہت طریقے, دے کے بھی آزمائے گا, لے کے بھی آزمائے گا. بس یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ جب دے گا آپ کو, جتنا اللہ دے گا اتنا ہی اللہ آپ سے پوچھے گا. اگر مجھے اللہ نے 100 روپے دیے تو میں 100 روپے کا جواب دوں گا, لاکھ روپے کا جواب اسے پوچھے گا ہی نہیں. تو کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ امتحان کیسے ہوگا. تو ایک استاد نے سارے, کوئی 10 بچے تھے, تو ان میں سے 9 کو جو ہے استاد نے 100 روپے دیے, اور ایک بچے کو 1 روپیہ دیا, اور بولا کہ 3 دن کے بعد آنا, اور 3 دن کے بعد آنا اور فلانے والے تندور پہ آ کے ملنا, اور مجھے حساب بتانا کہ تم نے کہاں خرچ کیا. تو اس نے جب بلایا بچوں کو تو تندور کے اوپر پہ کھڑا کر دیا, نیچے آگ تھی اور اوپر کوئی چیز رکھ دی تاکہ وہ کھڑے ہو سکے, لیکن گرمی آ رہی تھی. اب وہ جس کے پاس 100 روپے تھا وہ حساب دے رہا تھا کہ 10 روپے کے وہ میں نے آلو لیے اور 5 روپے کا میں نے چاکلیٹ خریدی, اور اب ظاہر ہے اس کو 1 آدھ منٹ تو لگ رہا, نیچے سے آگ, اور اس کا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, پیر اوپر جا رہے نیچے جا رہے, پسینہ آ رہا, دھڑ گر گیا. دوسرا بھی جس کے پاس 1 روپیہ تھا
وہ آیا کھڑا ہوا, اس نے کہا ٹافی خریدی, چلا گیا. کیا کیا اس نے؟ وہ آیا, اس نے حساب دے رہا تھا نا, وہ آیا کھڑا ہوا, اس نے کہا 1 روپے کی ٹافی خریدی, چلا گیا. سمجھانے کے لیے صرف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا اللہ دے گا, اور یہ اللہ خالی مال نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے ہماری, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مال کا حساب لے گا. نہیں, اللہ آپ کے علم کا حساب بھی لے گا. اللہ تعالیٰ, یہ علم بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے, یہ مال بھی اللہ کی طرف سے دی, یہ جان بھی اللہ کی طرف سے دی, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے جن کے پاس ایک چیز بھی آتی ہے تو اپنی خوشی سے اس کو آگے پھیلاتے ہیں. اور آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو علم کو, اپنی چیز کو اپنے حد تک محدود رکھتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے ابھی آپ کا لیول نہیں ہے اس کو سمجھنے کا, وہ آپ سے کہیں گے نہیں میں آپ سے بھی نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اچھا آپ نہیں, ایسا نہیں, ایسا کرنے پھر آپ کو پتا چلے گا. آپ خود, میرا خود بعض دفعہ ہمارے کچھ استادوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مختلف ہمارے گروپس بنے ہوئے گرامر کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے, اس میں بعض دفعہ چل جاتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ کچھ میرے ایک نئے استاد صاحب ہیں ماشاءاللہ, بڑے ینگ ہیں, ان کے ساتھ میرا یہی اختلاف ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کبھی تو کہتے ہیں اچھا آپ یہ نہیں, آپ اس طرح سے نہیں, یہ بتائیں. میں ان کو کہتا ہوں آپ مجھ سے کراس کوشچن کیوں کرتے ہو, مجھے نہیں معلوم تبھی تو پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ میں نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی پوچھے گا ہم سے. یہ ہمارے میں بھی ہونا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے, چاہے وہ مال, اللہ کی طرف سے مال ہو, علم ہو, عقل ہو, جو ہمارے پاس ہے, ان سب پہ جو ہے نا اللہ کے بندوں کا حق ہے. اب وہ حق کی ڈسٹریبیوشن کو آپ سمجھ لیجیے, آپ دیکھ لیں, اس میں آپ کے بیوی بچے بھی آئیں گے, ظاہر ہے ان کی پرائرٹی ہے, آپ کے والدین ہیں ان کی بھی پرائرٹی ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے رشتے دار, یہ سب آپ کی پرائرٹی. اس کے بعد دوسرے لوگ, لیکن آپ کو یہ دینا ہے, اپنے تک رکھ کے کیا کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے گا جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے نا, یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے. بہتر ہے اپنی زندگی میں اس بوجھ کو اتار کے جائیں, دوسروں کو ٹرانسفر کر کے جائیں, چاہے وہ علم کی شکل میں ہو, مال کی شکل میں ہو, جان کی شکل میں ہو, اس کو ٹرانسفر کریں. اپنے پاس سے لائٹ ویٹ ہو کے جائیں. جتنا لائٹ ویٹ ہوں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا, جتنا ہیوی ویٹ ہوں گے آپ پھنس جائیں گے. ہم حج پہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں جس دن عرفات ہوتا ہے تو لوگ یہی ایڈوائز کرتے ہیں, جتنے بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ہلکے جائیے, کوئی سامان نہ لے کے جائے. تو آپ دیکھیں گے عموماً لوگ جاتے ہیں جذباتی ہوتے, چھتری بھی لیتے ہیں, بیگ بھی لیتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سڑکوں پہ, چھتریاں بھی پھینک دیتے ہیں, بیگ بھی پھینک دیتے ہیں نا, سب برداشت نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو جتنا لائٹ ویٹ کر سکتے ہیں اتنا لائٹ ویٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.